ایک مخلوق جس نے دنیا بھر میں ابھی بھی سب کو حیران کر رکھا ہے، اس کا نام بگ فٹ ہے۔ اس مخلوق کے بارے میں حد سے زیادہ مفروضے قائم کیے گئے ہیں۔ بگ فٹ کی جسمانی ساخت انسان جیسی ہے۔ اس کا مسکن جنوبی امریکہ و شمالی امریکہ کے مغربی جنگلات ہے، جبکہ یہ کینیڈا اور قریبی علاقوں میں بھی دیکھا گیا ہے۔ بگ فٹ کو بندر کے خاندان سے جوڑا گیا ہے۔ اس کا جسم مکمل طور پر بالوں سے ڈھکا ہوتا ہے۔ قد 5 سے 7 فٹ یا کبھی 10 فٹ بھی بتایا گیا ہے۔ انسان کی طرح 2 پیروں پر کھڑا ہوتا ہے۔ کھاتا پیتا کیا ہے کچھ نہیں معلوم۔ اب تک کے مفروضے کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ یہ خاموش رہنا پسند کرتا ہے، 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگتا بھی ہے۔ بگ فٹ کے درجنوں عینی شاہدین موجود ہے۔ بگ فٹ پر تحقیق کے لیے ماہرین مسلسل کھوج میں لگے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے ایک تنظیم امریکہ میں کام کر رہی ہے۔ اس تنظیم نے مختلف انٹرویوز لوگوں کے کیے ہیں۔ ان شاہدین کے مطابق جنگلی آدمی یعنی بگ فٹ کی جسامت بھیانک تھی، جبکہ پاؤں بھی انتہائی بڑے ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے بگ فٹ کہا جاتا ہے۔ جنگلی آدمی کی کہانی کا انکشاف 1958 میں باقاعدہ طور پر ہوا۔ شمالی امریکہ کے گھنے جنگلات میں سب سے پہلے ایک شخص نے ایک بہت بڑے پاؤں کا نشان دیکھا۔ اس کے بقول اس نے ہلکی سی ایک جھلک دیکھی۔ یہ جھلک ایسی تھی کہ جیسے ایک 7 فٹ کا آدمی درخت کے نیچے کھڑا ہو، تاہم اچانک ہی وہ غائب ہو گیا۔ اسی دور میں جنگلی آدمی کی کہانیاں بڑی مقبول ہوئی۔ انٹارکٹیکا میں بھی ایسی ہی کہانیوں کا سراغ ملتا ہے۔ اسی دور کے حوالے سے ریسرچ کرنے والے چند ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کہانیاں چند خاندانوں میں ہی گشت کرتی رہی ہے۔ ایسے ماہرین بھی ہے جو بگ فٹ کو ایک دیومالائی قصہ مانتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ سنی سنائی کہانیاں ہیں اور باتوں سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح کچھ ماہرین محض اپنی دکانداری چمکانے کے لیے اس معاملے کو مزید طول دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ امریکی ماہر حیوانیات لیومی آرکینڈ کہتے ہیں کہ ہمیں مان لینا چاہیے کہ بگ فٹ کی کوئی حقیقت نہیں۔ جو لوگ ایسے شواہد پیش کرتے ہیں وہ مبالغہ آرائی سے یہی کام لیتے ہوں گے۔ مشہور تاریخ دان جے ڈبلیو برنس نے کینیڈا کے اخبارات سے آرٹیکلز لکھے۔ اکٹھے کیے۔ یہ آرٹیکل 1920 کے اخبارات سے لیے گئے تھے۔ برنس نے ان کو ترتیب دی اور دوبارہ شائع کرایا۔ برنس نے ثابت کیا کہ بگ فٹ یا جنگلی آدمی ایک جعل سازی ہے۔ بن مانس کے پیر بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اسے بگ فٹ کہہ لے مگر انسانوں میں شمار نہ کرے۔ دوسری جانب لاطینی امریکہ کے دیہاتی بگ فٹ کے وجود کو چیخ چیخ کر بتاتے ہیں۔ ان کے مطابق پہاڑوں کے غاروں میں جنگلی آدمی رہتا ہے جو کہ کبھی کبھار نیچے گاؤں میں اترتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اسے دیکھا۔ برازیل کا آرک سٹیفن ایک فوٹوگرافر تھا۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اپنی روٹین کی فوٹوگرافی کے دوران اچانک ایک بہت بڑا فو کا نشان دیکھا۔ اس نے فوراً اسے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا۔ یہ تصویر آج بھی ماہرین حیوانیات کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اس طرح کیلیفورنیا کی ایک کاؤنٹی ڈیل نورٹ میں بھی بڑا پاؤ کا نشان پایا گیا۔ حال ہی میں سائنس جرنل میں شائع تحقیق نے ایسی کہانیوں کو محض کہانیاں قرار دیا۔ جس طرح کوہ ہمالیہ میں ییٹی یعنی برفانی آدمی کے موجودگی کے قصے مشہور ہے، اسی طرح ریاستہائے متحدہ امریکہ میں قد آور بن مان سے مشابہ مخلوق یعنی جنگلی آدمی جسے بگ فٹ کہا جاتا ہے، اس کی داستانیں عام ہے۔ بہت سے امریکی رہائشیوں، بہت سے امریکی ریاستوں سے مقامی افراد کا یہ دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ انہوں نے بگ فٹ کا مشاہدہ کیا ہے۔ ایسے افراد کی جانب سے پیش کردہ بگ فٹ کی ان گنت تصاویر اور ویڈیوز فوٹیج بھی موجود ہے، لیکن ان میں دھندلا پن ہے اور انہیں مصدقہ ثبوت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بعض افراد نے تو بگ فٹ کی جانب سے انہیں اغوا کیے جانے تک کا دعویٰ بھی کیا ہے، لیکن سائنسدانوں کی اکثریت کو یہ یقین ہے کہ بگ فٹ صرف اور صرف امریکہ کی لوک داستانوں کا کردار ہے۔ جو افراد اسے دیکھے جانے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ محض غلط شناخت یا دھوکے کا شکار ہوئے ہیں۔ ماہرین میں سر ہے کہ اگر یہ مخلوق موجود ہے تو اس کے بارے میں اب تک کوئی جسمانی ثبوت کیوں نہیں ملا، لیکن بگ فٹ پر یقین رکھنے والے مایوس نہیں، وہ اب بھی اس کی تلاش پر تلے ہوئے ہیں۔ امریکی مہم جو افراد کی اس جستجو سے مالی فائدہ اٹھانے کے لیے امریکہ کی ریاست اوکلاہوما کی ایوان نمائندگان کے رکن جیسٹن ہیمپرے نے گزشتہ ہفتے بگ فٹ شکار کے لائسنس کا بل متعارف کرا دیا ہے تاکہ ان کے اس عمل سے ریاست کے جنوب مشرقی جنگلات کا دورہ کرنے کے لیے سیاحوں کو ترغیب دی جا سکے اور سیاحت کے فروغ سے ریاست کی آمدنی میں بھی اضافہ ہو سکے۔ بگ فٹ تھیوری پر یقین رکھنے والوں کا خیال ہے کہ بگ فٹ یقیناً امریکہ کی سرزمین پر موجود ہے اور حکومت اس حقیقت کو مخفی رکھنا چاہتی ہے۔ 2012 میں ایک محقق ڈاکٹر میلیا ایس کیجم نے یہ دعویٰ کر کے دنیا کو حیران کر دیا تھا کہ بگ فٹ صرف مرد نہیں، اس کی جنس مادہ بھی ہے۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے امریکی ریاست میشیگن میں بگ فٹ کے ایک کھمبے کے کھائے گئے پلوں کے شواہد اکٹھے کیے ہیں، لیکن اس پر اس کی مزید تحقیق سامنے نہیں آئی۔ حیران کن بات یہ کہ اسے دیکھ کے جانے کا دعویٰ کرنے والے تسلیم کرتے کہ بگ فٹ کو دیکھنے کے وقت پر اسرار لائٹس دیکھی ہے، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اس پر ریسرچ کرنے والے
والے محققین کو بھی اکثر ایسے ہی مشکلات درپیش آتی ہے اور بگ فٹ کی کھینچی گئی تصاویر ہمیشہ دھندلی آتی ہے۔ امریکہ میں خلائی مخلوق پر یقین رکھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان کا خیال ہے کہ بگ فٹ ایک ایلین ہے جو خود کو پوشیدہ کر لینے کی صلاحیتوں کا حامل ہے۔ اب تک ہزاروں لوگ یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ انہوں نے پہاڑ کی بلندیوں پر یا جنگلوں کی گہرائی میں اس دیو ہیکل جانور کو دیکھا ہے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کا جسم ریچھ کی طرح بالوں سے بھرا ہوتا ہے، لیکن یہ انسانوں کی طرح سیدھا کڑا ہو کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا چلتا ہے۔ لوگوں نے اس کے انتہائی بڑے پیروں کے نشانات بھی دیکھے اور بعض تصاویر اور ویڈیوز میں بھی اسے جنگلوں پہاڑوں میں گھومتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس ہیبت ناک جانور سے منسوب بالوں کے نمونے بھی دنیا کے مختلف ممالک میں محفوظ ہے، لیکن چونکہ آج تک اس کی موجودگی کا کوئی ثبوت موجود نہیں تھا، اس لیے امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے مغربی سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے اس جانور سے منسوب بالوں کو مختلف ممالک سے اکٹھا کیا اور ان کے ڈی این اے کا تجزیہ کیا تاکہ سائنسی بنیادوں پر فیصلہ ہو جائے کہ یہ جانور آخر ہے کیا۔ ان میں سے اکثر نمونے تو جھوٹے نکلے، یعنی بگ فٹ کے بجائے کالے ریچھ، گائے، گھوڑے، کتے اور انسان کے بال نکلے۔ البتہ ایک نمونہ سائنسدانوں کی حیرت اور دلچسپی کا محور بن گیا ہے۔ یہ نمونہ 40,000 سال پرانے قطبی ریچھ سے ملتا جلتا ہے اور سائنسدان یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ یہ نمونہ آج کے دور میں کہاں سے آ گیا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ شاید یہی جانور ییٹی یا بگ فٹ ہو سکتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ 40,000 سال پرانا قطبی ریچھ کی نسل سے تعلق رکھنے والا جانور شاید آج بھی زندہ ہے اور برفانی پہاڑوں میں چھپ کر رہتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ نئے ثبوتوں کی روشنی میں اس پر اسرار جانور کو ڈھونڈنے کے لیے مہم جوئی کی جا سکتی ہے۔